تو ہمیں ابھی جو حالات چل رہے ہیں ان حالات میں احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے دین پر جم جانے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان پر جم جانے کی ضرورت ہے۔ لوگ گمراہ کرنے کی اور راہ حق سے بھٹکانے کی شیاطین کوششیں کرے گا، کبھی وہ انسانی شکل میں، کبھی وہ کسی اور روپ میں آئے گا، لیکن ہمیں اسلام پر جمے رہنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم احکام شرعیہ پر سختی کے ساتھ کاربند رہے تو یہ ساری جو مخالف ہوائیں چل رہی ہیں انشاءاللہ وہ کافر ہوں گی، لیکن جب ہم اپنے ایمان پر جمے ہوں گے تب۔ ایک لطیفہ یا مضمون ہی بڑا اچھا پڑھنے کو آیا۔ ایک ہرنی بچہ دینے کے قریب آئی تو ایک جنگل کا رخ کیا، لیکن جب وہ قریب گئی تو ایک طرف دیکھا کہ کوئی شکاری ہے، وہ نشانے لگا رہا ہے، دوسری طرف دیکھا تو کوئی شیر کھڑا ہے جو اس کے طاق میں اپنا نوالا بنانے کو تیار ہے، اور تیسری طرف دیکھا تو اچانک جنگل میں آگ لگی اور وہ جل رہا ہے، چوتھی طرف دیکھتی ہے تو صرف پانی ہے۔ اب شکاری کا رخ کرتی ہے تو اس کا شکار بن جائے گی، ادھر جاتی ہے تو شیر کا نوالا بنتی ہے، جنگل کی طرف جاتی ہے تو جل کر مرتی ہے، اور پانی کی طرف جائے تو وہ ڈوب کر مرنا ہے۔ اب اس کو کچھ سمجھ میں نہ آ رہا، بلکہ اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ ابھی جو مجھ پر وارد ہے، جو میرے اختیار میں ہے، ابھی وہ کروں۔ تو اپنا بچہ جننے کے تعلق سے وہ اپنے شغل شروع کی۔ اتنے میں موسم بدلا، شکاری نے نشانے لگائے، لیکن بجلی کی کوند نے اس کے نشانے کو خطا کیا اور وہ نشانہ جا کے تیر شیر پر لگا۔ اتنے میں تیز بارش ہوئی کہ جنگل میں جو آگ لگی تھی وہ بھی مندمل ہو گئی، یہ شکاری بھی بارش کی وجہ سے بھاگا، وہ شیر بھی، اور اخیر میں یہ سکون کے ساتھ جنگل میں رہی۔ تو یہ ایک سبق ہے، اگر ہم اپنے دین و ایمان پر سختی کے ساتھ جمے رہیں تو یہ جتنے نشانہ لگانے والے، جتنے شکار کرنے والے، اللہ تبارک و تعالی سبوں کو نامراد فرما دے گا۔ لیکن اگر ہم اپنی استطاعت بھر اپنے دین پر عمل نہ کریں گے، اپنی دین کی فکر نہ کریں گے، اپنے دین پر کاربند نہ رہیں گے، تو پھر ہم کہیں کے کہیں خوراک بن جائیں گے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے نقصان اور خسارے کا سودا کر لیں گے۔ ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے دین و ایمان پر سختی کے ساتھ جمے رہیں۔ اللہ جل وعلا ہم سبوں کو دین کا نفع بخش علم اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔